ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مسافر کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. پچھلی جمعہ کو میں نے مسافر کی نماز کا کچھ اس کی مقدار بتائی تھی کہ کتنی مقدار میں مسافر ہوگا اور قصر کون سی نمازوں میں کرے گا، کس نیت سے مسافر ہوگا. مسافر میں نے یہ بتایا تھا کہ اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر کی دوری کے ارادے سے نکلے گا تو مسافر ہوگا. 92 کلومیٹر کی دوری کے ارادے سے. تو اچھا، کوئی شخص اپنے علاقے سے باہر نکلا، مثال کے طور پر یہیں سے سمجھ لیجئے، یہاں سے کوئی نکلا انکلیشور گیا، وہاں 1-2 دن ٹھہرا، وہاں سے نکلا سورت گیا، وہاں 1-2 دن ٹھہرا، وہاں سے نکلا پھر نوساری گیا، وہاں 1-2 دن ٹھہرا، اس کے بعد گیا. یعنی سفر تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے طے کیا. گیا یہاں سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو 92 کلومیٹر ہو جائے گا، 100 کلومیٹر ہو جائے گا. لیکن جتنی منزلوں میں وہ ٹھہرتا ہے، ہر 2 منزل کے درمیان 92 کلومیٹر نہیں ہوتا تو مسافر نہیں ہوگا، چاہے اپنے گاؤں سے ہو جائے. نہیں سمجھے؟ یہاں سے کوئی شخص نکلا 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر، وہاں 1 دن ٹھہرا، پھر وہاں سے دوسرے 50 کلومیٹر گیا، وہاں ٹھہرا 1 دن، پھر وہاں سے 50 کلومیٹر گیا، وہاں 2 دن ٹھہرا. اس طرح پوری دنیا بھی وہ گھوم لے گا تب بھی مسافر نہیں ہوگا. ہر دو منزلوں کے درمیان 92 کلومیٹر جب تک نہیں ہوگا وہ مسافر نہیں ہوگا، نماز پوری ہی پڑھے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، چلو یہ تو کچھ فاصلوں پر گیا تھا. نیت اس کی 92 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے. نیت ہے کہ کوئی 500 کلومیٹر دور جانا ہے، لیکن بیچ میں وہ ایک دن ٹھہر کر گیا. جانا ہے ممبئی، مسافر ہو جائے گا. لیکن یہاں سے انکلیشور گیا، 1 دن ٹھہرا، اس کے بعد سورت 1 دن ٹھہرا، اس کے بعد نوساری 1 دن ٹھہرا. اب ممبئی پہنچ جائے گا تب بھی مسافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لگاتار سفر کرے گا اور 92 کلومیٹر ہوں گے تبھی مسافر کہلائے گا. بیچ میں وقفہ کرے گا تو مسافر نہیں کہلائے گا، پوری دنیا چاہے گھوم لے. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ یہ بتایا تھا کہ مسافر اپنی نمازوں کو قصر کرے گا. 4 رکعت والی نماز جو فرض ہے وہ 2 پڑھے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں ہم نے کچھ نمازیں چھوڑ دی ہیں، چھوٹ گئی ہیں کچھ نمازیں. جیسے آج اگر کسی نے عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد ممبئی کے ارادے سے نکل جائے، وہاں پہنچ جائے، پھر وہاں کہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں جو 4 رکعت عصر کی نماز چھوڑی تھی اب وہ ممبئی میں پڑھنا چاہتا ہے، حالت سفر میں پڑھنا چاہتا ہے، تو 4 رکعت پڑھے گا کہ 2 پڑھے گا؟ یہاں تو 4 ہی پڑھتا اگر رہتا تو، لیکن چھوڑ دی. اب سفر میں اس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے. تو اب چونکہ جس وقت چھوٹی تھی اس وقت اس کے ذمہ 4 رکعت پڑھنا ہی فرض تھی، تو اب چاہے سفر میں پڑھے یا اپنے گاؤں میں پڑھے 4 رکعت ہی پڑھے گا. سفر میں پڑھے گا تب بھی 4 پڑھے گا، چونکہ چھوٹی تھی اس وقت اس کے ذمہ 4 رکعت پڑھنا فرض تھی. ٹھیک ہے، یہ ہوا. کسی نے سفر میں نماز چھوڑ دی، سفر میں نماز کسی کی چھوٹ گئی، اب وہ چھوٹی ہوئی نماز وہ گھر آ کر پڑھنا چاہتا ہے. تو اب ایسا نہیں کہ یہاں گھر آ گیا ہے تو 4 پڑھے گا. جس وقت چھوٹی تھی اس وقت اس کے ذمہ 2 تھی، تو اب گھر آ گیا تب بھی اس کی قضا میں بھی 2 ہی پڑے گا. جتنی چھوٹی ہے اتنی ہی پڑی جائے گی. یہاں 4 چھوٹی ہے تو یہاں پڑے یا سفر میں پڑے 4 ہی پڑے گا. سفر میں چھوٹی ہے 2 چھوٹی ہے تو وہاں پڑے یا گھر آگے پڑے 2 ہی اس کے ذمہ فرض باقی رہیں گے. ٹھیک ہے. آخری ایک مسئلہ سن لیجئے. جمعہ کی نماز مسافر پر فرض نہیں ہے. جمعہ فرض نہیں ہے، وہ کہیں جائے گا تو پھر اس پر ظہر فرض ہے، ظہر کی نماز پڑھے گا. جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. لیکن مسافر اگر حالت سفر میں اس کو جمعہ کی نماز مل گئی، کسی شہر میں گیا وہاں جمعہ قائم ہوتی ہے، اس نے جمعہ پڑھ لی، تو اب اس کے ذمہ ظہر پڑھنا فرض نہیں رہی، ظہر ساقط ہو گئی. جمعہ پڑھ لی تو جمعہ اس کی ہو گئی، ظہر اب نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. جماعت مل گئی، جمعہ مل گئی تو
اب ایسا نہیں کہ سفر کر کے وہاں گئے، جمعہ چھوٹ گئی، ارے آج تو جمعہ کا دن ہے تو 2 رکعت جمعہ پڑھے، ایسا نہیں. جمعہ اس پر فرض نہیں ہے، اور جمعہ کے دوسرے بہت سارے شرائط بھی ہیں. جمعہ وہاں مل جائے گی اس کو تو پھر ظہر نہیں پڑھے گا، ہو گئی نماز. ٹھیک ہے. اور اگر جمعہ نہیں ملی تو پھر ظہر کی 2 رکعت قصر کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ دین کے مسائل سیکھنا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.